عمر مراد نبی عمر دماد علی عمر مراد نبی عمر دماد علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے عقد ام کلثوم کے حوالے سے چند اہم باتیں عرض کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہوا۔ یہ نکاح 17 ہجری میں ہوا، اور یہ ام کلثوم حضرت علی کی بھی بیٹی ہیں اور خاتون جنت حضرت فاطمہ کی بھی بیٹی ہیں۔ ہم دلائل کے ساتھ انشاءاللہ اس کو ثابت کریں گے۔ اور یہ نکاح حضرت علی اور حضرت عمر کے مابین پیار اور محبت کا ایک زبردست ثبوت ہے، اور یہ نکاح حضرت عمر پر ہونے والے تمام اعتراضوں کو زائل کر دیتا ہے، اور یہ نکاح حضرت عمر کے ایمان پر مہر تصدیق ہے۔ اس نکاح کو تمام علماء اہل سنت نے تسلیم کیا ہے اور اپنی معتبر کتابوں کے اندر درج کیا ہے۔ مذہب شیعہ نے بھی اس نکاح کو تسلیم کیا ہے، لیکن انہوں نے تعویلات کی ہیں۔ کبھی کہا ہے کہ یہ جو ہے ہم سے رشتہ چھینا گیا تھا، زبردستی یہ نکاح کیا گیا۔ کبھی انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق نے دھمکیاں دے کر اور زبردستی اپنے نکاح میں ان کو لے لیا۔ کبھی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے یہ تقیہ کیا۔ بہرحال ان کو شرم آنی چاہیے ایسی تعویلات پر، اور ان تعویلات سے خاندان علی پر الزام آتے ہیں کہ ان کے خاندان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لایا گیا۔ یہ عداوت عمر میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ اگر حضرت عمر پر الزام ٹھہرانے کے لیے حضرت علی کے خاندان کی عزت مجروح کرنی پڑے تو پھر بھی یہ گریز نہیں کرتے۔ بہرحال یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ نکاح ہوا ہے۔ شیعہ مذہب کی 4 کتابیں، بنیادی کتابیں جن کو کہا جاتا ہے اصول اربع: الجامع الکافی 1، تہذیب الاحکام 2، الاستبصار 3، من لا یحضرہ الفقیہ 4۔ من لا یحضرہ الفقیہ کے علاوہ باقی 3 کتابوں کے اندر یہ حوالہ جات موجود ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فروع کافی، محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب ہے، جلد 6 ہے اور صفحہ نمبر 115 ہے۔ اس میں ایک سائل امام صاحب سے سوال کرتا ہے، اور سوال اس عورت کے بارے میں کرتا ہے جس عورت کا خاوند فوت ہو گیا۔ آیا وہ عدت کہاں گزارے، اپنے گھر میں گزارے یا جہاں وہ چاہے وہاں عدت گزارے؟ امام صاحب نے اس کو فتویٰ دیا کہ قال بل حیث شاءت، کہ جہاں وہ چاہے وہاں عدت گزار سکتی ہے۔ امام صاحب نے دلیل کے طور پر آگے بیان کیا، ان علی علیہ السلام لما توفی عمر اتا ام کلثوم فانطلق بہا الی بیتی، کہ جب حضرت عمر فوت ہو گئے، علی ام کلثوم کے پاس آئے اور اس کو اپنے گھر لے گئے۔ یہ دلیل کے طور پر پیش کیا کہ حضرت ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں تھی اور علی ان کو اپنے گھر لے گئے، تو یہ حضرت علی کی بیٹی تھی اور باپ اپنی بیٹی کو گھر لے گیا۔ اور اسی صفحے پر انہی الفاظ کے ساتھ ایک اور روایت بھی موجود ہے۔ یہ فروع کافی جلد 6 صفحہ 115۔ اس کے بعد یہ فروع کافی کی 5ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 346 ہے۔ اس میں بھی یہی نکاح کا ثبوت ہے، اور یہ ہے کہ باب تزویج ام کلثوم کی شادی کے متعلق یہ باب ہے، اور اس میں امام صاحب سے حضرت ام کلثوم کی شادی کے بارے میں پوچھا گیا تو امام صاحب نے جواب دیا، ان ذالک فرج غصب نہ ہو، کہ معاذ اللہ یہ شرمگاہ ہم سے چھینی گئی۔ یہ کتنی گھٹیا سوچ ہے کہ یہ چھینی گئی۔ بہرحال یہ تسلیم یہ بھی نکاح کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں زبردستی۔ اور اسی کے نیچے بالکل یہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو دھمکایا اور ان کو ڈرایا۔ اس کے بعد پھر حضرت عباس کے سپرد یہ معاملہ ہوا، حضرت عباس نے حضرت عمر کے ساتھ نکاح کروا دیا۔ بہرحال اس نکاح کو یہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن تعویل یہ کرتے ہیں کہ یہ ہم سے چھینی گئی تھی۔ یہ کتنی گھٹیا سوچ ہے۔ حضرت عمر کی عداوت میں وہ اتنا آگے چلے گئے کہ خاندان علی کو بھی الزام سے نہیں بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ ایسی تعویلات سے پناہ میں رکھے۔ بہرحال یہ 5ویں جلد فروع کافی کی، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ اور اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اصول اربع میں سے معتبر ترین کتاب ہے الاستبصار۔ الاستبصار کی جلد 3 صفحہ 352۔ اس کے اندر بھی بعین ہی وہی عبارت فروع کافی والی
کہ امام صاحب سے پوچھا گیا اس عورت کے بارے میں جس کا خاوند فوت ہو گیا، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام ان امرأۃ توفی عنہا زوجہا این تعتد فی بیت زوجہا او حیث شاءت، کہ وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے وہ عدت کہاں گزارے، اپنے گھر میں گزارے یا جہاں چاہے وہاں عدت گزارے؟ امام صاحب نے کہا جہاں چاہے وہاں عدت گزارے، اور دلیل کے طور پر بتایا ان علی علیہ السلام لما مات عمر اتا ام کلثوم فاخذ بیدہا فانطلق بہا الی بیتہ، کہ جب حضرت عمر فاروق فوت ہو گئے حضرت علی ام کلثوم کے پاس آئے اور ان کا بازو پکڑ کے اور ان کو اپنے گھر لے گئے۔ یہ اسی صفحے پر ایک اور روایت بھی اور انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے، یہ الاستبصار کے اندر جلد 3 صفحہ 352، اس کے اندر بھی اسی نکاح کا ثبوت موجود ہے۔ اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تہذیب الاحکام، تہذیب الاحکام جلد 8 صفحہ 161، اس پر بھی اس نکاح کا ثبوت ملتا ہے، اور اس میں بھی بعین ہی وہی بات ہے، وہی عبارت ہے، وہی الفاظ ہیں جو فروع کافی میں ہیں، کہ ایسی عورت کے بارے میں فتویٰ پوچھا گیا کہ وہ عدت کہاں گزارے جس کا خاوند فوت ہو گیا، تو امام صاحب نے کہا وہ جہاں چاہے وہاں عدت گزارے۔ لما توفی عمر اتا ام کلثوم فاخذ بیدہا فانطلق بہا الی بیتہ، کہ ان علی علیہ السلام کہ جب حضرت عمر فاروق فوت ہو گئے علی آئے ام کلثوم کے پاس، ان کا بازو پکڑا اور ان کو اپنے گھر لے گئے۔ اور اسی صفحے پر ایک اور روایت بھی موجود ہے جو اس نکاح کا ثبوت دیتی ہے، یہ تہذیب الاحکام ہے اور جلد 8 ہے، صفحہ 161 ہے، اس کے اندر بھی یہ نکاح کا ثبوت موجود ہے۔ اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تہذیب الاحکام، یہ بھی شیعہ مذہب کی معتبر ترین کتاب ہے، اصول 4 میں سے ہے، جلد 9 ہے اور صفحہ 362 ہے۔ اس پہ ایک روایت ہے ان جعفر ان ابیہ علیہ السلام قال ماتت ام کلثوم بنت علی، کہ فوت ہو گئی ام کلثوم بیٹی علی کی، وابنہا زید بن عمر بن الخطاب، اور اس کا بیٹا بھی فوت ہو گیا جو بیٹا زید بن عمر بن خطاب تھا۔ ناظرین غور کریں کہ یہ زید عمر کا بھی بیٹا ہے اور یہ زید ام کلثوم کا بھی بیٹا ہے، اور ام کلثوم بیٹی علی کی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ وابنہا زید بن عمر بن الخطاب فی ساعۃ واحدۃ لا یدری ایہما ہلک قبل، کہ دونوں ماں اور بیٹا ایک ہی گھڑی میں فوت ہو گئے، یہ معلوم نہ ہو سکا کہ پہلے کون فوت ہوا۔ فلم یورث احدہما من الآخر، پھر ان میں سے کسی کو کسی کا وارث نہیں بنایا گیا، وصلی علیہما جمیعا، ان دونوں کو رکھ کر اور اکٹھی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ اس کے اندر بھی اس نکاح کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ ام کلثوم بنت علی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ام کلثوم بطن فاطمہ میں سے نہیں تھی، آج میں اس کے متعلق بھی آپ کو حوالہ جات پیش کر کے بتاتا ہوں۔ یہ انوار نعمانیہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ نعمت اللہ جزائری کی کتاب ہے، اور یہ شیعہ مذہب کی بہت ہی معتبر ترین کتاب ہے۔ اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 370 اور 71 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی کی اولاد جو تھی وہ 27 تھی، بیٹیاں اور بیٹے ملا کر۔ آگے پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی جو اولاد تھی، حضرت فاطمہ سے حضرت علی کو، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں الحسن والحسین وزینب الکبریٰ وزینب صغریٰ المکنات بام کلثوم امہم فاطمۃ البتول، کہ یہ جو اولاد ہے ان کی والدہ حضرت فاطمہ ہے، تو اس میں زینب صغریٰ جس کی کنیت ام کلثوم ہے اس کا تذکرہ ہے، اور یہ حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے۔ آگے پھر 371 صفحے پر اس ام کلثوم کا آگے تذکرہ کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں وَأَمَّا أُمُّ كُلْثُومٍ الَّتِي تَزَوَّجَهَا عُمَرُ۔ اب دیکھیں کتنی وضاحت ہو گئی کہ یہ ام کلثوم بیٹی فاطمہ کی ہے اور یہ حضرت عمر کے نکاح میں آئی ہے، تو بطن فاطمہ کی کتنی پوری وضاحت ہو گئی کہ حضرت عمر کے نکاح میں جو ام کلثوم آئی وہ کسی اور کی بیٹی نہیں تھی، وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی تھی۔ یہ انوار نعمانیہ کا حوالہ۔
اور نمبر 2 کتاب ہے منتہی الاعمال، اس کے صفحہ نمبر 186 پر حضرت علی کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی اولاد جو ہے وہ 27 ہے۔ اب اس میں سے 4 نفر عیسیٰ کے 4 جو اولاد ہیں وہ یہ ہیں: امام حسن و امام حسین و زینب کبریٰ ملقب بے اکیلا و زینب صغریٰ است کے مکنات است بے ام کلثوم۔ کہتے ہیں کہ 4 اولاد حضرت علی کی، وہ امام حسن، امام حسین، زینب کبریٰ اور زینب صغریٰ۔ زینب صغریٰ کی کنیت ام کلثوم ہے۔ آگے یہ لکھتا ہے کہ وہ مادر عیسیٰ حضرت فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء علیہ السلام، کہ ان کی جو والدہ ہے وہ حضرت فاطمہ ہے، یہ ام کلثوم ہے اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ ہے۔ آگے 2 سطریں چھوڑ کر یہ وضاحت کرتا ہے وَأَمَّا أُمُّ كُلْثُومْ حکایت تزویج او با عمر در کتب مستور است، کہ اس ام کلثوم کی شادی حضرت عمر کے ساتھ ہوئی، یہ کتابوں کے اندر مستور ہے۔ اور یہ ام کلثوم ان کی والدہ حضرت فاطمہ ہے۔ یہ بطن فاطمہ کی وضاحت پوری تسلی کے ساتھ آپ کر لیں کہ یہ ام کلثوم جو حضرت عمر کے نکاح میں آئی، یہ حضرت فاطمہ کے ہی بطن سے تھی۔ یہ 186 صفحے پر منتہی الاعمال شیخ عباس قمی کی کتاب جو شیعوں کا خاتم المحدثین ہے۔ اور اس کے بعد یہ تیسرا حوالہ منتخب التواریخ کا ہے۔ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حدیث از ترک معتبرہ نقل نبودہ اند کے جناب ام کلثوم دختر امیر المومنین و فاطمۃ الزہرا علیہ السلام، کہ معتبر ترک کے ساتھ یہ نقل ہے کہ ام کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی ہیں، یہ حضرت فاطمہ کی بھی بیٹی ہیں۔ یہ والدہ ہے زید بن عمر کی اور رقیہ بنت عمر کی۔ یہ پوری وضاحت آ گئی کہ یہ ام کلثوم حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، علی کی بھی بیٹی ہیں، اور یہ والدہ ہے زید بن عمر کی اور رقیہ بنت عمر کی۔ یعنی یہ زید اور رقیہ یہ 2 حضرت عمر کی اولاد ہے جو اسی ام کلثوم سے ہوئی ہے، اور یہ ام کلثوم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہوئی۔ یہ پوری وضاحت یہ منتخب التواریخ کے اندر بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مناقب آل ابی طالب، جلد 3 ہے، صفحہ 304 ہے۔ اس کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر جو حضرت فاطمہ سے حضرت علی کو اولاد ہوئی اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں فَوُلِدَ مِن فاطمۃ علیہ السلام الحسن والحسین والمحسن سکیتا وزینب الکبریٰ و ام کلثوم الکبریٰ تزوجہا عمر، کہ یہ زینب کبریٰ جو ہے، زینب کبریٰ کے بعد ام کلثوم کبریٰ، یہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہے، اور اس کے ساتھ شادی حضرت عمر نے کی۔ یہ اوپر وضاحت ہے فَوُلِدَ مِن فاطمہ، یہ حضرت فاطمہ سے ہے، اور آگے ہے فَتَزَوَّجَهَا عُمَرُ، حضرت عمر نے اس کے ساتھ شادی کی۔ یہ دیکھیں جناب، یہ مناقب آل ابی طالب کے اندر بھی بطن فاطمہ کی پوری وضاحت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور کتاب نمبر 5 ہے عمدۃ الطالب، صفحہ نمبر 63 پر بھی حضرت علی کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ام کلثوم من فاطمہ، کہ ام کلثوم جو ہے یہ حضرت فاطمہ سے ہے، واسمہا رقیہ، اور اس کا نام رقیہ ہے، خرجت الی عمر بن الخطاب، یہ حضرت عمر بن خطاب کی طرف گئی، یعنی ان کے نکاح میں آئی، فاولدہا زیدہ، اور اس ام کلثوم نے حضرت عمر کے نکاح میں جا کر ایک بچہ جنا جس کا نام تھا زید۔ یہ بطن فاطمہ سے وضاحت ہو گئی۔ آپ پوری تسلی فرما لیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ام کلثوم کے ساتھ ہوا ہے، اور ام کلثوم یہ حضرت علی کی بھی بیٹی ہے اور حضرت فاطمہ کی بھی بیٹی ہیں، اور یہ مذہب شیعہ کی 35 کتابوں کے اندر یہ حوالہ جات موجود ہیں۔ یہ جو میں نے حوالے پیش کیے ان کو ملا کر کے 35 کتابوں کے حوالے ہیں، اور تفصیل سے اگر وہ آج آپ کو میں دکھاتا
تو طوالت ہو جاتی. طوالت سے بچنے کے لیے بس میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. نمبر 1 فروع کافی کے اندر یہ نکاح کا ثبوت موجود ہے. نمبر 2 الاستبصار کے اندر موجود ہے. نمبر 3 تہذیب الاحکام کے اندر موجود ہے. نمبر 4 بہار الانوار کے اندر موجود ہے. نمبر 5 زینب الکبریٰ کے اندر موجود ہے. نمبر 6 جعفریات ما قرب الاسناد کے اندر موجود ہے. نمبر 7 وسائل الشیعہ کے اندر موجود ہے. نمبر 8 اعلام الورا کے اندر موجود ہے. نمبر 9 ناسخ التواریخ کے اندر موجود ہے. نمبر 10 منتخب التواریخ کے اندر موجود ہے. نمبر 11 لباب الانصاب کے اندر موجود ہے. نمبر 12 میرۃ العقول کے اندر موجود ہے. نمبر 13 عمدۃ الطالب فی انصاب آل ابی طالب کے اندر موجود ہے. نمبر 14 مناقب آل ابی طالب کے اندر موجود ہے. نمبر 15 منتہی الاعمال کے اندر موجود ہے. نمبر 16 مجالس المومنین کے اندر موجود ہے. نمبر 17 رسائل شریف مرتضیٰ کے اندر موجود ہے. نمبر 18 انوار نعمانیہ کے اندر موجود ہے. نمبر 19 تراز المذہب مظفری کے اندر موجود ہے. نمبر 20 نزل الابرار فی مناقب اہل البیت الاطہار کے اندر موجود ہے. نمبر 21 مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام کے اندر موجود ہے. نمبر 22 مسالک الافہام الی آیات الاحکام کے اندر موجود ہے. نمبر 23 آیان الشیعہ کے اندر موجود ہے. نمبر 24 تلخیص الشافی کے اندر موجود ہے. نمبر 25 خزینۃ الانبیاء کے اندر موجود ہے. نمبر 26 تاریخ یعقوبی کے اندر موجود ہے. نمبر 27 تذکرہ ائمہ کے اندر موجود ہے. نمبر 28 تنقیح المقال فی علم الرجال کے اندر موجود ہے. نمبر 29 حدیقۃ الشیعہ کے اندر موجود ہے. نمبر 30 امام حسین و یوم عاشورہ کے اندر موجود ہے. نمبر 31 ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. نمبر 32 فصل الخطاب کرمانی کے اندر موجود ہے. نمبر 33 کتاب الشافی مع تلخیص الشافی کے اندر موجود ہے. نمبر 34 صافی شرح اصول کافی کے اندر موجود ہے. نمبر 35 زندگانی چہاردہ معصومین کے اندر موجود ہے. شیعہ مذہب کی 35 کتابوں کے اندر یہ حوالہ جات موجود ہیں کہ حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں آئی ہے. اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کہ وہ ام کلثوم جس کو زوجہ عمر فرض کیا گیا ہے اس کے جنازے میں تو امام حسن شریک تھے جیسا کہ منتخب تواریخ کے حوالے میں ہے، اور خود امام حسن نے 50 ہجری میں وفات پائی ہے. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ام کلثوم جو کہ زوجہ عمر ہے وہ 50 ہجری سے پہلے فوت ہو چکی ہے. حالانکہ تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ ام کلثوم بنت علی و بنت فاطمہ 11 سال بعد 61 ہجری میں واقع کربلا میں موجود تھیں. تو نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ وہ ام کلثوم جو حضرت عمر کے نکاح میں تھی جس کے جنازے میں حضرت حسن شریک تھے وہ کوئی اور ام کلثوم تھی. باقی جو ام کلثوم بنت علی تھی وہ اور تھی. لہٰذا حضرت علی و حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں کبھی نہیں آئی. تو اس کا کیا جواب؟ یہ آپ کا سوال تب صحیح ہو سکتا تھا کہ جب حضرت علی کی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم ہو. حالانکہ حضرت علی کی 2 بیٹیوں کا نام ام کلثوم تھا. ایک ام کلثوم صغریٰ اور ایک ام کلثوم کبریٰ. ام کلثوم صغریٰ جو تھی یہ حضرت علی کی تو بیٹی تھی، لیکن اس کی والدہ کا نام ام سعید بنت مسعود ثقفی تھا. اور اس ام کلثوم صغریٰ کا نکاح کثیر بن عبد المطلب سے ہوا، اور یہی وہ ام کلثوم ہے جو واقع کربلا میں جس کا ذکر پایا جاتا ہے. باقی جو حضرت علی کی بھی بیٹی اور خاتون جنت حضرت فاطمہ کی بھی بیٹی ام کلثوم تھی، اس کا نام ام کلثوم کبریٰ تھا. یہ حضرت عمر کے نکاح میں آئی تھی اور یہ 50 ہجری سے پہلے ہی فوت ہو گئی تھی، جس کے جنازے میں حضرت حسن بھی شریک تھے. حضرت ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جو ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں آئی وہ حقیقت میں حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی جو کہ اسما بنت امیس کے بطن سے تھی. حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد اسما بنت امیس نے حضرت علی سے شادی کی تھی اور ام کلثوم بنت ابی بکر بھی ساتھ تھی. حضرت علی کے پاس پرورش پانے کی وجہ سے یہ بنت علی مشہور ہو گئی اور یہی حضرت عمر کے نکاح میں آئی، نہ کہ بنت فاطمہ. اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں اس کو آپ سمجھیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اماموں نے اپنی کتابوں میں یہ تسلیم کیا ہے کہ ان ذالک فرج غصب نہ ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے یہ چھینی گئی، وہ تو تسلیم کر رہے ہیں. باقی رہی بات یہ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ اسما بنت امیس کی کسی بیٹی کا نام ام کلثوم تھا ہی نہیں.
اسما بنت امیس کی کسی بیٹی کا نام ام کلثوم تھا ہی نہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جو ام کلثوم تھی اس کی والدہ کا نام تھا حبیبہ بنت خارجہ، اور جب حضرت ابو بکر فوت ہو گئے تو حبیبہ بنت خارجہ نے حضرت علی سے نکاح نہیں کیا تھا بلکہ حبیب بن یسار سے نکاح کیا تھا، تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بنت ابی بکر تھی۔